نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ 15 شعبان کی رات مکہ مکرمہ مدینہ المنورہ کے اندر ہے، شب براءت ہے، عبادت کی رات ہے، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ تو جہاں اور طریقے ہیں اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے عبادات کے، ان میں ایک صلاۃ التسبیح ہے، پڑھ لینی چاہیے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ صلاۃ التسبیح اس رات کی خاص عبادت نہیں ہے، شب برات کی۔ جب کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس رات کے اندر ممنوع نہیں ہے اور خاص بھی نہیں ہے کہ شب برات میں صلاۃ التسبیح ہی لازم ہے کہ پڑھنی چاہیے۔ بس یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، صلاۃ التسبیح پڑھے۔ اگر یہ لمبی ہو جائے تو صلاۃ الاستغفار ہے، صلاۃ التہجد ہے، 2 رکعتیں بھی پڑھ لے تو قیام اللیل کا اس کو اجر مل جائے گا، اور وہ بھی اس کے لیے بہت قیمتی چیز ہوگی۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے چچا، میں آپ کو ایک تحفہ دوں، میں آپ کو ہدیہ دوں، ایک قیمتی چیز دوں؟ حضرت عباس فرماتے ہیں، جی یا رسول اللہ، ضرور دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ عباس، اگر ہو سکے تو زندگی کا معمول بنا لو، ہر رات میں پڑھو، اور اگر ہو سکے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہر جمعرات کو پڑھو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں پڑھو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو ہر سال میں پڑھو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھو۔ تو یہ اتنا اہمیت کی چیز ہے، اہمیت والی نماز ہے، اس کے اندر اللہ جل جلالہ کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کا اظہار ہے، اور اس کے اندر بہت اجر ہے۔ تو اس کا طریقہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 4 رکعت نماز نفل ہوتی ہیں، اور اس کے اندر 300 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بعض روایات کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بھی وارد ہے کہ یہاں تک پڑھا جائے، اور بعض روایات کے اندر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو ملا کر پڑھنے کا بھی ذکر ہے، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو، ان کو ملا کر پڑھنا، میں اسی بات کی آپ کو رائے دوں گا کہ آپ ملا کر پڑھیے، کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اتنا قیمتی خزانہ ہم اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دیں، لہٰذا اس کو مکمل کر لینا ہے۔ 4 رکعت کے اندر 300 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے پہلی رکعت کے اندر، ہر رکعت کے اندر 75 دفعہ کہنا ہے۔ پہلی رکعت کے اندر آپ تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم پورا پڑھ کر اعوذ باللہ بسم اللہ سے پہلے 15 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد فاتحہ، اعوذ باللہ بسم اللہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھ لو۔ جب قرأت مکمل ہو جائے تو رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے قرأت مکمل کر لینے کے بعد 10 دفعہ پڑھ لی جائے، اور 10 دفعہ پڑھ لینے کے بعد پھر رکوع کیا جائے، رکوع میں جا کر 10 دفعہ یہی کلمہ پڑھا جائے۔ اب آپ وہاں پر رکوع کی تسبیح پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ بھی تسبیح ہے اور یہ بھی تسبیح ہی ہے۔ تو آپ پڑھ لیں، بہتر رہے گا۔ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں، اور پھر 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر رکوع سے کھڑے ہوں، اور قومے کے اندر سجدے میں جانے سے پہلے 10 دفعہ یہاں پڑھیں، اور پھر 10 دفعہ پہلے سجدے میں
اور پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں جلسے کے اندر 10 دفعہ وہاں پڑھیں، اور 10 دفعہ دوسرے سجدے کے اندر، یوں 75 دفعہ ہو جائے گی۔ یعنی ایک رکعت کے اندر ایک دفعہ آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے، اور 6 دفعہ آپ 10 دفعہ پڑھیں گے۔ ایک جگہ پر 15 دفعہ اور 6 جگہ پر 10 دفعہ کلمہ پڑھیں گے۔ تیسرا کلمہ قراءت سے پہلے 15 دفعہ اور قراءت کے بعد 10 دفعہ، رکوع میں 10 دفعہ، اور قومے میں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد قومے میں 10 دفعہ، پہلے سجدے میں 10 دفعہ، جلسے کے اندر 2 سجدوں کے درمیان 10 دفعہ، اور دوسرے سجدے کے اندر 10 دفعہ۔ ایک رکعت کے اندر 75 دفعہ مکمل ہوں گے، اور 4 رکعت کے اندر 300 دفعہ تسبیح مکمل ہوگی، اور پھر اس کے بعد التحیات مکمل کر لینے کے بعد سلام پھیر لیجئے، اور اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ساری امت کے لیے دعا کیجئے، اور اللہ جل جلالہ کے سارے مخلوق کے لیے دعا کیجئے۔ اس زیادہ آدمیوں کے لیے دعا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اجر بھی بہت زیادہ ملے گا، اور ان اللہ کے مخلوق میں سے کسی بندے کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔